الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے بیان ہے. سورۃ الکہف کا آغاز ہے اور اس آیت کی تفسیر سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں کہ یہ جو صورت ہے اس کا نام جو سورۃ الکہف کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اس صورت کا نام یہ جو کہف رکھا گیا ہے اس کا ذکر اصل میں اس صورت کی اس آیت نمبر 9 جو آگے جس کا بیان آئے گا اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے. کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے ہمارے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ تو اس آیت نمبر 9 میں یہ جو نام آیا اصحاب الکہف کا، اس کی نسبت سے اس کا نام اس کا رکھا گیا. تو احادیث میں بھی اس سورت کو سورۃ الکہف کہا گیا ہے، جو آگے جس کی تفصیل آئے گی کہ اور پہاڑ میں پھر جو غار بنا ہوا ہوتا ہے، پہاڑوں کے اندر آپ غار دیکھتے ہیں، اس کو بھی کہف کہتی ہیں. تو سورۃ الکہف کا جو زمانہ نزول ہے، جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ صورت اصل میں مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ حبشہ کی طرف بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا تو مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا تھا. تو ان کو اس وقت جب وہ مذاق اڑا رہے تھے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی آہستہ آہستہ ایک اچھی خاصی جماعت بنتی چلی جائے گی. انہوں نے کہا ایویں ایک عجیب سی دعوت ہے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ان قریب ایک جماعت بننے والی ہے اور ایک بہت بڑا یہ دین سامنے آئے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے تھوڑا سا غور کرنا شروع کیا کہ اسلام کے قبول کرنے والے پہلے 1 تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر 10 ہوئے، پھر 15، پھر 20 ہوئے، یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب ذرا ایک فطرتی طور پر ہی انہوں نے مزاحمت کا جو سلسلہ تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، کیونکہ اب ان کو نظر آنا شروع ہو گئے 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 بڑھنا، تو انہوں نے اب ظلم کی انتہا آہستہ آہستہ شروع کر دی جون سی ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمان تنگ آ کر اور کفار مکہ کے ظلم کی وجہ سے جون سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں. اچھا، اب یہ تو ایک چیز ہو گئی، اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کے نام پر لوگ اس کے اندر اس گروہ میں اور اس جماعت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب مدینہ طیبہ میں یہود اور نصارہ جو ہیں، اب ان کو بھی یہ ایک خطرہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے مکہ مکرمہ میں یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کل کو کوئی ایک بندہ مدینہ شریف میں آ گیا تو ادھر بھی 1 سے 2 3 5 10 15 20 یہ بڑھتے چلے جائیں گے جون سے.
تو یہاں بھی کہیں مدینہ منورہ میں بھی کوئی ایسی جماعت نہ بن جائے جو ان سے. تو اس لیے اب وہ جو مدینہ طیبہ کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے تھے، جب ان کے علم میں ہوا کہ مکہ میں ایسے ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں اور جو مکہ مکرمہ میں جو دعوت ہے اسلام کی، اس سے پہلے کہ یہ مدینہ منورہ میں آئے اس کو مکہ مکرمہ میں ہی ختم کر دو، یہ اس سے آگے بڑھ ہی نہ پائے جو ان سے. اچھا، اب اس لیے بھی وہ پھر مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے، جو ظلم کے اندر اور تکلیفیں پہنچانے میں بڑھ چڑھ کر تھے، وہ ان کی مدد کرنے لگے، ڈھکے چھپے پیچھے رہتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنے لگے. مدینہ منورہ کے جو عیسائی اور یہودی تھے وہ لوگ. اب کفار مکہ جو ان سے تھے، مکہ کے جو کافر تھے وہ ان پڑھ لوگ تھے، مگر مدینہ طیبہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، یا عیسائی تھے یا یہودی تھے. اچھا، اب جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا سب سے بڑا معجزہ لے کر آئے قرآن کی صورت میں، وہ اس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے جون سے وہ ان کی کچھ چلتی نہیں تھی، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے. تو وہ اس کلام سے بھی جو حضور کلام فرماتے تھے قرآن کی صورت میں، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے جون سے. تو اس لیے جو اب مکہ کے کافر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور تبلیغ کو ناکام بنانے کے لیے، کیونکہ پھر منافق سے مدد مانگتا ہے، کافر سے مدد مانگتا ہے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کے یہود اور نصارہ سے جو ہے نا مدد مانگو، ان کو بھی اپنے ساتھ میں لاؤ. چلو ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ ایک کتاب کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ جون سے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، تو وہی ان کو جواب دیں گے جون سے. تو ہم سے تو یہ معاملہ نہیں ہو رہا جون سے. تو یہ چیز کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے. تو کفار مکہ نے اب کیا کیا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ کے جو علماء تھے یا جو یہود کے علماء تھے ان کے پاس بھیجا، اور ان سے کہا کہ تم مدینہ منورہ کے جو علماء ہیں یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، ان سے جا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ڈسکس کرو، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو جا کر، وہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی اہل کتاب ہیں. تو ان کے سامنے یہ بھی بتاؤ کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ لوگ اہل کتاب ہیں، تو ان کو نبیوں کے متعلق ایسی معلومات حاصل ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہیں. یہ تو مشرکین ہیں، تو وہ اہل کتاب ہیں، وہ نبیوں کے متعلق بہت جانتے ہیں. تو تب جو یہود کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ اچھا، اب تم ہمارے پاس آئے ہو، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو انہوں نے کہا اب جب تم ہمارے پاس آ گئے ہو تو اب تم یہ کرو کہ تم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، ان سے 3 باتیں پوچھو، جا کر ان سے 3 سوال کرو. اگر تو انہوں نے تمہارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر ہم تمہیں بتا دیتے ہیں وہ نبی ہیں اور رسول ہیں. اور اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کا وہ جواب نہ دے پائے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا کہ پھر وہ جھوٹے ہیں. معاذ اللہ، یہ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نبویہ کے اندر لکھا ہے اور بے شمار کتابوں میں، پھر سمجھ لینا. لیکن اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے، وہ نبی ہیں اور رسول ہیں جو ان سے. تو اور اگر نہ دے پائیں تو سمجھ لینا کہ پھر وہ سچے نہیں ہیں، وہ ایسی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. پھر جو تمہارا دل چاہے ان کے ساتھ سلوک کرنا. تو تم ان سے 3 سوال کرو. ایک سوال تو یہ کہ ان سے ان نوجوانوں کے متعلق پوچھو جو پہلے زمانے میں نکلے تھے، ان کا کیا ہوا. ان نوجوانوں کے متعلق سوال کرو، ان سے پوچھو وہ نوجوان کون تھے جو پہلے زمانے میں نکلے تھے جو ان سے، ان کے متعلق آپ ہمیں بتائیں. ان کا بہت ایک تعجب خیز واقعہ ہے. اور پھر ان سے اس شخص کے متعلق پوچھو
جس نے زمین کے تمام مشارق و مغارب کا سفر کیا تھا، مشرق اور مغرب کا سفر کیا، کہ اس کی کیا خبر ہے؟ ایک ان سے سوال کرو ان نوجوانوں کے متعلق، اور ایک ان سے اس شخص کے متعلق سوال کرو جس نے زمین کے مشرق و مغارب کا اس نے سفر کیا تھا، اس کا پوچھو جو ان سے، اور تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو، روح کے متعلق کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ انہوں نے یہودیوں کے علماء نے ان کو یہ طریقہ سکھایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ واقعی نبی ہیں تو یہ 3 سوال کرو، اگر وہ اس کا جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں، اور اگر وہ اس کا جواب نہ دے پائیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ جو ان سے پھر جو تمہارا دل چاہے تم ان کے ساتھ جو ان سے وہ سلوک کرنا جو ان سے۔ اچھا، اب انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں سوالات کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ وحی نازل ہوگی اور آپ کو یہ تینوں چیزیں بتا دی جائیں گی جو ان سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ میں کل تمہارے سوالات کا جواب دے دوں گا، میں کل تمہارے سوالات کا جواب دوں، یعنی حضور نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ مگر حضور نے جب یہ بات کہی کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا تو حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اب ایک دن حضور نے تو کہا تھا کل آ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آ جانا، میں تمہیں کل بتا دوں گا، میں تمہیں کل بتا دوں گا، آگے انشاءاللہ نہ کہا۔ تو اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی، اور نہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اب مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، یعنی ان کو شک پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی یا رسول ہوتے تو ہمیں یہودیوں کے علماء نے کہا تھا کہ یہ فوراً ان کا جواب دے دیں گے، یہ تو جواب دے ہی نہیں پائے۔ تو پھر اب انہوں نے طرح طرح کی باتیں اور چہ مگوئیاں اور ایک اندر کھاتے ایک باتیں کرنی جنسیاں شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر غمگین ہوئے جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں، آگے اس کا ذکر آئے گا کہ انشاءاللہ کہنے کا کیا معاملہ ہے، کیا اس کی چیزیں جن سی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں اصحاب کہف، جب حضور غمگین ہوئے 15 دن گزر گئے، تو پھر اللہ نے ان نوجوانوں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور اس شخص کے متعلق قرآن کی آیات نازل کیں جس نے زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کیا تھا، ذوالقرنین جون سی ہیں۔ اور روح کے متعلق اس سے جو پہلی صورت پیچھے سورہ بنی اسرائیل گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی تھی۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں ایک ربط بھی ہے کہ ان 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے جواب اس صورت میں آ گئے، اور ایک کا جواب پھر یہاں آ گیا جو ان سے اس صورت کے اندر جو ان سے۔ تو سورۃ الکہف حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی، اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، جب انہوں نے وہ سورۃ الکہف پڑھی تو وہ گھوڑا بدکنے لگا، تو اس نے سلام پھیر دیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو گھیرا ہوا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے، اور وہ طمانینت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں یاد کیں، حفظ کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ صورت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف
مکمل نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے اس صورت کے ساتھ جن سے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی آیت تلاوت کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے عبد مکرم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کجی۔ اب اس سے جو پہلی سورہ بنی اسرائیل تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا گیا تھا، پاک ہے وہ ذات، اور اس سورت کو جو ان سے الحمدللہ سے شروع فرمایا گیا۔ جو پیچھے سورہ بنی اسرائیل گزری سبحان اللذی، اور اس صورت کو وہ سبحان سے، اور اس صورت کو الحمدللہ سے جو ان سے وہ شروع کیا گیا، کیونکہ قرآن اور احادیث میں جو سبحان کا لفظ ہے وہ الحمدللہ کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ اور احادیث کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور سبحان کا معنی یہ ہے، سبحان کا مطلب کہ اللہ تعالی نامناسب صفات سے منزہ اور خالی ہے۔ ہر وہ ایسی صفت جو نامناسب ہو، اللہ اس سے پاک ہے، اس سے خالی ہے، اس سے منزہ ہے۔ اور الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، الحمدللہ۔ تو سبحان کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی نامناسب صفات ہیں ان سے اللہ پاک ہے، ان سے اللہ وہ خالی ہے، اللہ تعالیٰ منزہ ہے۔ اور الحمدللہ کا جو معنی ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کو اس کے پیرلل رہتے ہوئے، اس کی آلٹرنیٹو، اللہ تعالیٰ تمام جو صفات کمالیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے۔ یہ ان دونوں لفظوں کا بھی ایک آپس میں ربط اور اس کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے عبد مکرم کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، علی عبدہ الکتاب، علی عبدہ الکتاب، اپنے عبد مکرم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب جون سی ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اچھا، اب اس سے جو پچھلی صورت جو آپ کے سامنے گزری سورہ بنی اسرائیل، اس میں معراج کے واقعے کا ذکر تھا، اور واقعہ جو معراج ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات میں کمال حاصل ہوا۔ جو واقعہ معراج ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے اندر کمال حاصل ہوا، اور اس صورت میں آپ پر الکتاب یعنی کتاب نازل فرمانے کا ذکر فرمایا، اور کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی، یعنی کہ اس صورت کے اندر جو واقعہ معراج بیان ہوا وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات میں کمال حاصل ہوا، اور اس صورت میں فرمایا کہ کتاب نازل فرمائی جون سی اپنے عبد مکرم کے اوپر، تو یہ اس لیے کہ اس کتاب کے نازل کرنے سے آپ نے اس میں تو آپ کی ذات کو کمال حاصل ہوا، اب آپ لوگوں کی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کمال مقام کے اوپر پہنچا دیں گے، دوسروں کو بھی کامل کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے سے اوپر لے گیا، معراج آپ کو کروائی، اور اس صورت میں ذکر یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو وحی کا نور ہے وہ آپ پر نیچے کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی پچھلی صورت میں جو معراج کا ذکر تھا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے سے اوپر لے گیا، اور اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جس کتاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور وحی ہے، وحی کے نور کو آپ پر نیچے کی طرف نازل فرمایا گیا۔ دوسرا یہ معراج کے جو فائدے تھے، معراج کے فائدے وہ اگر اصل میں دیکھے جائیں تو وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے تھے۔
آپ کی ذات کے لیے تھے تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور کتاب نازل کرنے کے جو فائدے ہیں یہ آپ کے ذریعے باقی مخلوق کے لیے تھے، دوسروں کے لیے تھے جون سے، یہ دوسروں کے لیے تھے یہ فائدے جون سے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرمایا، اپنا بندہ۔ اچھا اس آیت میں پچھلی صورت میں بھی اپنا بندہ فرمایا، یہاں پر بھی اپنا بندہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رسول کی شان اس چیز میں ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اللہ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول کی شان اس میں ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح رسول کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جائے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے، یعنی دونوں کے لیے اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا نازل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ حضور کے لیے بھی نعمت ہے اور ہمارے لیے بھی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی فرما رہی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت کس طرح ہے اور ہمارے لیے نعمت کس طرح ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو توحید اور اللہ کی پاکی پر اور اللہ کی صفات جلال و اکرام کے جو علوم کے خزانے، علم کے خزانے تھے، ان کی اطلاع دی، ان پر مطلع کیا، اور فرشتوں اور نبیوں کے جو احوال تھے اور قضاء و قدر کے جو اسرار تھے اور عالم سفلی اور کے جو احوال تھے اور عالم علوی کے جو معاملات تھے ان کے جو اسرار تھے اور عالم آخرت کے جو احوال تھے اور پھر عالم دنیا کے جو احوال تھے، پھر جسمانیات کے، روحانیات سے وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یعنی قرآن کا نازل کرنا آپ کے لیے بھی نعمت اور ہمارے لیے بھی نعمت ہے۔ یہ چیزیں بہت عظیم نعمتوں میں سے تھیں، اور اس کتاب کا ہمارے حق میں نعمت ہونا وہ اس طرح ہے کہ اس کتاب، یہ جو کتاب ہے، یہ پابندیوں اور احکامات، وعدے اور وعید، ثواب اور عذاب کا اس کے اندر مکمل بیان ہے، جس کو پڑھ کر اور جس پر عمل کر کے انسان منزل مقصود پر پہنچتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ انتہائی ایک عجیب و غریب اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اور اس کتاب سے ہر کوئی اپنی اپنی طاقت اور اپنے اپنے فہم اور فراست کے مطابق امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں نفع حاصل کرتا ہے۔ یعنی سب ایک برابر نہیں، جو نفع یہ حاصل کر رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ نہ کر رہی ہوں، جو ہو سکتا ہے یہ کر رہی ہوں وہ یہ نہ کر رہا ہو، یہ کر رہی ہیں وہ نہ، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی فہم اور فراست کے مطابق جون سے اور اپنی طاقت اور فہم کے مطابق اس کتاب سے جون سے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی اس کتاب کے اندر۔ اس سے مراد یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی آیتوں کے اندر آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں آپ کو کوئی تضاد نہیں ملے گا، کوئی تضاد، کوئی بندہ آج 1500 سال گزر گئے اس چیز کو ثابت نہیں کر سکا، اس کی کسی آیت کی، کسی دوسری آیت، کسی کلمے کی، کسی دوسرے کلمے، کسی لفظ کی، کسی دوسرے لفظ کے ساتھ کوئی تضاد پایا جاتا ہے جون سے۔ تو اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، مگر اس کے اندر اختلاف نہیں پایا جاتا، اس کی کسی آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جو توحید
اور رسالت اور قضاء و قدر اور احکام شریعہ بیان کیے گئے، یہ سب صحیح اور صادق ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی سیدھے راستے سے کسی غلط راستے کی طرف نشاندہی نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی اس کتاب کے اندر۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔